کسی غم گسار کی محنتوں کا خوب میں نے سلا دیا، کسی غم گسار کی محنتوں کا خوب میں نے سلا دیا، جو میرے غم میں گلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا، جو جمال روئے حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، جو جمال روئے حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی رہبر کے نقوش پاک کو مسافروں نے مٹا دیا، اسی رہبر کے نقوش پاک کو مسافروں نے مٹا دیا، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہم ضابطی و سیاسی پیش رفت کیسے کریں۔ اس موضوع پہ ہمارے 15 مربین ہیں، مقرر ہیں، جو ہمیں بات سمجھائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے صدر تقریب جناب نور البانی صاحب انشاءاللہ اختتامی خطاب فرمائیں گے آج کی اس سیشن کا۔ تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا سرور عباسی صاحب کو کہ وہ مخاطب ہوں دعوت و سیاسی سرگرمیاں کیسے نیچے پہنچائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمنون احدکم حتی یحبوا لأخیہ ما یحب لنفسہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام الآخر لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا بیع بعضکم بیع کونوا عباد اللہ اخوانا، المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یخذل ولا یکذب ولا یحقر، بحسب امرئ من شر ان یحقر اخاه المسلم، المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ نبی الکریم۔ میرے انتہائی محترم و مکرم قائدین اکرام اور میرے سامنے تشریف فرما میرے تاریخی بھائی برادران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب فاضل بھائی کا میں شکر گزار ہوں۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھ سے پہلے کوئی بہتر جو مہارت رکھتے ہوں گے اپنی بات میں ان کو بلایا جائے گا اور میں ان سے کچھ سیکھوں گا اور پھر بھی میں بعد میں اپنی بات کا اظہار کر سکوں گا۔ خیر، مجھے پہلے بلا لیا گیا، میں اس پہ بھی ان کا شکر گزار ہوں۔ یہ روزمرہ میں اور آپ اس کا انتہائی تجربہ بھی رکھتے ہیں، شاید میں آپ سے بہت کم تجربہ رکھتا ہوں گا، آپ مجھ سے زیادہ اس معاملے میں فعال ہوں گے اور بہتر انداز میں اس بات کو سمجھتے بھی ہوں گے اور کرتے بھی ہوں گے اور بخوبی کرتے ہوں گے۔ بہرحال جو کچھ میرا ناقص تجربہ یا معلومات یا مطالعہ ہے اس حوالے سے چند گزارشات میں
یہاں پہ رکھنے کی جسارت کروں گا۔ سب سے پہلے میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، قولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ۔ بات جو ہے وہ بلی کی جائے، اچھی کی جائے، خوبصورت کی جائے، اور ساتھ ساتھ نماز صلاۃ کا اتمام بھی خوبصورت ہو، تو وہ بات اثر کرتی ہے انسانیت پہ، انسان کا دل دماغ رکھنے والوں پہ۔ تو میں انشاءاللہ یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ سب اس میں انتہائی بہترین انداز سے گفتگو بھی کرنے والے ہوں گے اور اقامت صلاۃ کی پابندی بھی کرنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب میں نے یہ پڑھی تو باخدا میں نے 12 جگہ علماء کے سامنے اور یہاں بھی یہ اقرار میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ابھی تک نان مسلم سمجھ رہا ہوں۔ خواہ کوئی بھی فتویٰ دے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی ڈر نہیں، لیکن چونکہ میں اپنی ذات میں میرا نفس جس طرح کا میرے اندر وہ چیزیں پیدا کرتا ہے، اس حوالے سے اس حدیث کی روشنی میں یہ کم سے کم ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آیا میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں۔ آپ بھی دعا کیجئے میرے لیے، اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک مسلم کی ایک حدیث صحیحہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، یہ ہمارے معاشرتی پہلو کے حوالے سے انتہائی اہم بات جو ہے اس میں کی گئی، لا تخاصدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا بیع بعضکم بیع کونوا عباد اللہ اخوانا، المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یخذل ولا یکذب ولا یحقر بحسب امرئ من شر ان یحقر اخاه المسلم، المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی ہے ایمان کی کہ وہ قطعاً مومن نہیں ہو سکتا جو حسد رکھتا ہے دوسرے مومن بھائی کے ساتھ، وہ قطعاً مومن نہیں ہو سکتا جو بغض رکھتا ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ، وہ قطعاً مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے مسلمان بھائی سے علیحدگی اختیار کیے ہوئے ہے، اور وہ قطعاً مومن نہیں ہو سکتا جو مسلمان کی بیچی ہوئی چیزیں، فروخت کی ہوئی چیزوں کو دوبارہ خریدتا یا بیچتا ہے۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلم وہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذل وہ ظلم ہونے بھی نہیں دیتا، ولا یکذب اور جھوٹ بھی نہیں بولتا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ، ولا یحقر اور اسے اپنے سے حقیر نہیں جانتا، بحسب امرئ من شر ان یحقر اخاه المسلم، جس مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر جانا بس وہ برا ہے، اس کے لیے مزید برائی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ المسلم علی المسلم، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، دمہ و مالہ و عرضہ۔ اسی تناظر میں ہم دعوت کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جائیں گی، ہم ان پہ کوشش کر کے ان چیزوں کو اپنے اوپر لائیں گے، لاگو کریں گے، ان کے اندر ہم آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعوت بھی اثر کرے گی دوسروں پہ، اور قلوب جو ہیں وہ ہماری بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ چونکہ سیاسی حوالے سے پیش رفت کی بات ہے، روزمرہ زندگی میں آج یہ مادی کا دور ہے، انتہائی مادی حوالے سے ہم نے دیکھا اور تجربہ بھی ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے۔ علاج وہ لوگ جو کہ ایمان کے اس درجے پہ فائز ہیں، جو ایمان کی اس نعمت کو سمجھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور دعوت کو سمجھتے ہیں، وہ نہ اپنے آپ کو بیچتے ہیں، نہ بکنے دیتے ہیں، نہ کبھی وہ کسی کو اس کی جرأت اور ہمت کرنے دیتے ہیں کہ انہیں کوئی خرید سکے۔ لیکن چونکہ اس وقت ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اکثریت ان لوگوں پہ ہے، ایسے لوگوں کی ہے جو کہ مادیت کا شکار ہیں، اور چھوٹی چھوٹی سی جو ان کی مجبوریاں ہیں ان کی وجہ سے شاید وہ جانتے بوجھتے بھی اپنے آپ کو اس مادیت کا شکار کر دیتے ہیں۔ حالات اس طرف لے گئے ہیں اس وقت پوری امت مسلموں کو۔ تو اس میں یہ ضروری چیز ہے کہ سب سے پہلے جو دعوت دینے والا ہے، جو دعوت لے کے دوسرے کے پاس جائے، اس کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کوہ صفا پر جب مشرکین مکہ سے خطاب کیا اور انہیں دعوت پہنچانے کی پہلی صحیح کی، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کو پیش کیا، اور اس کردار کو